بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 110 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّا اور بے شک کُلًّا ہر ایک لما جب، اب کلن جو ہے اس کے ساتھ یہ اصل میں کلو ہوم تھا کہ وہ سب کے سب، اس میں ہوم جو ہے وہ معذوف ہے۔ اسی طرح سے لما یہ حرف شرط کے طور پر ہے اور اس کی شرط یہاں پر معذوف ہے، بیان نہیں کی گئی، تو وہ ترجمے میں خود شرط کے حرف شرط کے مطابق بنانا پڑے گا کہ کلن ہر ایک لما جب وہ آئے گا یا جب وہ پیش ہوگا اپنے رب کے پاس، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ضرور پورا دے گا ان کو رب کا رب تیرا، اعمالہم اعمال ان کے، یعنی کلن وَإِنَّا اور بے شک کلن ہر ایک لما جب، لفظی طور پہ صرف یہ ہے، اور جب کے ساتھ جب وہ پیش ہوگا، جب وہ ملے گا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، تو اس وقت لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ضرور وہ پورا دے گا ان کو رب کا رب تیرا، اعمالہم اعمال ان کے، انہو بے شک وہ بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم پس آپ قائم رہیے، ڈٹے رہیے، کما جس طرح امرتا حکم دیا گیا ہے آپ کو، ومن تابا مہا کا اور جس نے توبہ کی آپ کے ساتھ یا جو لوٹا آپ کے ساتھ، ولا تطغوا اور نہ تم سرکشی کرو، انہو بے شک وہ بما تعملون ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا اور نہ تم جھک جاؤ، الی الذین ان لوگوں کی طرف، ظلموا جو ظالم ہوئے، مطلب ظالم لوگ جو ہیں وہ تمہیں اپنے ظالمانہ طرز زندگی کی طرف کھینچ کر لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان طرح کی زندگی گزارو، ان کی طرح جیسے وہ باغیانہ اور اللہ کی سرکشی کے راستے پر وہ چل رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اہل ایمان بھی ان کی طرح ہو جاؤ اور ان کی طرف جھک جاؤ، یعنی ان کے راستے کو اختیار کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ ولا ترکنوا اور نہ تم جھکو، الی الذین ان لوگوں کی طرف، ظلموا جو ظالم ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم جھک گئے تو فتمسکم النار تو چھوئے گی تم کو آگ، یعنی پھر جہنم کی آگ وہ تمہارا مقدر بنے گی، لہذا ایسا نہیں کرنا، ظالموں کے راستے پہ نہیں چلنا، اپنے حق کے راستے کو چھوڑ کر ان کی طرف نہیں جھکنا۔ ولا ترکنوا اور نہ تم جھکو، الی الذین ان لوگوں کی طرف، ظلموا جو ظالم ہوئے، فتمسکم النار ورنہ چھو لے گی تم کو آگ، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من اولیاء کوئی دوست، ثم پھر لا تنصرون نہ تم مدد کیے جاؤ گے، یعنی اگر ظالموں کے راستے پر چل پڑے تو اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں مددگار بھی نہیں ملے گا، اور یہ ہے کہ تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز کو، طرفَيِ النَّهَارِ طرفین اصل میں تھا یہ، طرفین طرف کا تسنیہ ہے، طرف کنارے کو کہتے ہیں، طرفے اصل میں طرفین دو کنارے یا دونوں کنارے، النہار دن کے، تو نماز کو قائم کرو طرفَيِ النَّهَارِ دن کے دونوں کناروں پر، دن کے دونوں کناروں کو بعض مفسرین جو ہیں انہوں نے فجر اور عصر کے ساتھ اس کو جو ہے قیاس کیا ہے کہ فجر کی طلوع کے بعد دن ابھی شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ دن کے کنارے کی نماز جو ہے وہ اس سے مراد فجر ہے، اور جو دوسری
دن کا کنارہ ہے وہ عصر ہے، کیونکہ اس کے بعد تو غروب ہو جاتا ہے، غروب کے بعد جو ہے وہ شام شروع ہو جاتی ہے۔ تو دن کے دونوں کناروں پر نماز کو قائم کرو۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور قریبی حصے میں رات کے۔ اس کو بعض حصے میں رات کے بھی بعض نے ترجمہ کیا ہے اس کا، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ قریبی حصے میں رات کے، اور اس قریبی حصے کو بھی بعض مفسرین نے مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ مراد لی ہے کہ جو رات کا قریبی حصہ ہے دن کے، کیونکہ دن جب غروب کے بعد دن ختم ہو جاتا ہے، شام شروع ہو جاتی ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، تو دن کے جو قریبی حصہ ہے رات کا اس میں بھی نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مغرب اور عشاء۔ تو یہ نماز کو قائم کرنا کس لیے، کس طرح سے مفید ہے؟ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، وہ لے جاتی ہیں برائیوں کو۔ اور نماز خاص طور پہ ایسی شاندار نیکی ہے کہ ایک نماز پڑھ کے کوئی شخص جاتا ہے، اگلی نماز آ کے پڑھتا ہے، تو درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں خود بخود ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کسی شخص کے گھر کے سامنے پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ دن میں اس میں 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ یہی حال ہے نماز کا، کہ نماز اس طرح سے گناہوں کو سے پاک کرتی ہے انسان کو جب وہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرتا ہے۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، لے جاتی ہیں برائیوں کو، یعنی برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالکہ، یہ ذکر نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وصبر، اور آپ صبر کیجئے۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین، اجر نیکیاں کرنے والوں کا۔ فلولا، پھر کیوں نہ، کانا ہوا، من القرون، بستیوں میں سے یا قوموں میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے، اولو بقیۃ، نیکی والے یا اچھے، جیسے بقیت السلف کہتے ہیں نا کہ اسلاف میں سے جو نیکی پر، پاک بدامنی پر، پاک بازی پر، صالحیت پر بچے ہوئے لوگ، وہ مراد ہیں بقیت سے۔ کہ کیوں ایسا نہیں ہوا پچھلی قوموں میں کہ اولو بقیت، جو بچے ہوئے نیک لوگ تھے، کہ ینہونا، وہ روکتے عن الفساد، فساد سے، فی الارض، زمین میں، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے، ممن، ان میں سے جو، انجینا، نجات دی ہم نے منہم، ان کو۔ مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی قومیں تھیں ان میں زیادہ لوگ نہیں تھے، ہونا چاہیے تھا کہ زیادہ تر لوگ اس طرح کے ہوتے کہ جو یہ کام کرتے اور لوگوں کو وہ فساد سے روکتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، مگر بہت تھوڑے لوگ تھے۔ لیکن وہ جو تھوڑے لوگ تھے نیکی کا حکم کرنے والے، خود پاک باز، پاک دامن لوگ تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، یعنی وہ روکتے تھے لیکن ان کی بات مانی نہیں گئی، تو عذاب اللہ کا آیا ان قوموں پر، وہ قومیں برباد ہوئیں۔ لیکن وہ جو تھوڑے سے لوگ بچے ہوئے نیک لوگ تھے، پاک باز لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے نجات دی۔ اللہ قلیلاً، مگر تھوڑے، ممن، ان میں سے جو، انجینا، نجات دی ہم نے منہم، ان کو۔ واتبع الذین، اور پیروی کی ان لوگوں نے، ظلموا، جو ظالم ہوئے، ما اترفوا، اس چیز کی جو وہ خوشحالی دیے گئے تھے، فیہ، اس میں، وہ اپنی اس خوشحالی کے اندر ہی اپنی عیاشیوں کی اور زندگی کی آسائشوں کی پیروی کی انہوں نے، ظالم لوگوں نے۔ ظالم لوگ کون؟ جو حق کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو مانتے نہیں ہیں، وہ لوگ مال و دولت میں اور آسائشوں میں اور عیاشیوں میں ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں،
یہ ان کا تذکرہ ہے کہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ، یعنی ان لوگوں نے روکا بھی تھا ان بقیہ تو سلف لوگوں نے، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی، لیکن ان ظالموں نے پیروی کی تھی مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، کہ جو وہ خوشحالی دیے گئے تھے یا اس چیز میں جس میں وہ خوشحالی دیے گئے فیہ اس میں، وَقَانُوا، اور ہو گئے وہ مجرمین مجرم، یعنی وہ اپنے اس خوشحال زندگی کی وجہ سے نعمتوں اور آسائشوں کے چاہت اور خواہش میں اس طرح سے وہ ملوث ہو گئے کہ وہ اللہ کے عذاب کے حقدار بن گئے اور مجرم بن گئے، تو ظاہر ہے مجرموں کا پھر انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تو وَقَانُوا مجرمین، اور ہو گئے وہ مجرم۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے تیرا رب، لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو، بِظُلْمٍ، ساتھ ظلم کے، وَأَهْلُهَا، اور رہنے والے اس کے مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو عذاب دے اس حال میں کہ وہ اس کے جو رہنے والے ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عذاب تبھی آتا ہے جب لوگ اصلاح کو چھوڑ دیتے ہیں اور اکثریت جو ہے ظلم کے راستے پر چل پڑتی ہے، تو پھر وہ جو تھوڑے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی بس نہیں چلتا، تو ایسی قومیں پھر برباد ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ظلم کرتے ہوئے ہلاک نہیں کرتا۔ وما کان ربک، اور نہیں ہے رب تیرا، لیہلک القریٰ، کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو، بظلم، ساتھ ظلم کے، واہلھا، اور رہنے والے اس کے مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ ولو شاء ربک، اور اگر چاہتا رب تیرا، یہ نبی علیہ السلام کو بڑی قلق رہتی تھی کہ لوگ جو ہیں ہدایت پر کیوں نہیں آ رہے، میں ان کو سمجھاتا ہوں، ان کی منتیں کرتا ہوں، ان کو گھر گھر جا کے طرح طرح سے ان کو سمجھا رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، یہ بات مان کیوں نہیں رہے؟ تو اس قلب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ نے آزمائش میں لوگوں کو ڈالا ہے، قسمت والے اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں اور نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اکثریت بدبخت لوگوں کی ہے جن سے جہنم کو بھرا جانا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، زبردستی سب کو اللہ تعالیٰ نیکی پر لگاتا۔ مثال کے طور پہ اگر جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، اگر جو بھی اذان ہو جائے اور نماز پڑھنے نہ آئے، ادھر سے اللہ کے فرشتے آ کر ان کو کوڑے مارنے شروع کر دیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بندہ پیچھے رہ جائے، فوراً سارے نماز کے لیے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں ہے، اللہ نے انسانوں کو اختیار دے دیا ہے نیکی اور اچھائی، نیکی اور برائی کا راستہ بتا کے، اب ان کی مرضی ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو زبردستی تو سب سارے ہی ایک امت بن جاتے، پھر کوئی بھی گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا رب تیرا، لَجَعَلَ، ضرور بنا دیتا، النَّاسَ، لوگوں کو، أُمَّةً وَاحِدَةً، امت ایک، وَلَا يَزَالُونَ، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ سارے کے سارے لوگ ہی مومن ہو جائیں اور سب کے سب لوگ ہی نیک ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ، اور نہیں وہ زائل ہوں گے، یا اور نہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، دونوں اس کے ترجمہ کیے جا سکتے ہیں۔ لفظی طور پہ یہ کہ اور نہیں وہ زائل ہوں گے، اور یہ محاورہ ہے عربی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مختلفین، اختلاف کرتے، لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، ان میں اچھائی اور برائی کی جو لڑائی ہے یہ تا قیامت چلنی ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ نیک ہو جائیں، برائی رہے نہ اور منافق کافر رہے کوئی نہ، ایسا نہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرتے۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر رحم کرے رب تیرا، جن پر اللہ کا رحم ہو گیا، جن پر اللہ کی رحمت ہو گئی، وہ لوگ پھر اس اختلاف سے بچ جائیں گے، اور وہ جو بھی اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم ان کو ملے گا وہ اس پر ڈٹیں گے۔ لیکن وہ چنے ہوئے لوگ ہوں گے، چند لوگ ہی ہوں گے جن پر اللہ نے رحم فرمایا، ورنہ باقی سب لوگ اختلاف کرنے والے ہی ہوں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ 72 فرقے بنی، میری امت 73 فرقے بنے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ وہ ایک کون ہے؟ جو اہل جماعت ہیں، یا وہ جماعت والے ہیں، یا دوسری روایت کے مطابق وہ ہیں کہ جو ما انا علیہ و صحابی، کہ جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ اختلاف تو رہے گا سوائے ان کے کہ جن پر اللہ نے رحم کر دیا، وہ کچھ لوگ ہی ہوں گے جو بچے ہوئے اختلاف سے اور گمراہی سے۔
ساتھ ہی یہاں یعنی جملے کو روک کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، وا اور لے واسطے ذالکا اسی کے، خَلَقَهُمْ پیدا کیا اس نے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو پیدا کیا انسانوں کو، یعنی آزمائش کے لیے کہ ان کو نیکی بھی بتا دی جائے، برائی بھی بتا دی جائے، پھر دیکھا جائے کہ بھلا ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ جیسے سورہ ملک میں بھی فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے چلایا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے عملوں کے اعتبار سے اچھا کون ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَلِذَالِكَ، اور اسی لیے خَلَقَهُمْ پیدا کیا اس نے ان کو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہوگی بات تیرے رب کی۔ وہ کون سی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ جہنم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، من الجنت، جنوں سے، والناس، اور لوگوں سے، اجمعین، سب سے، یعنی جنوں اور انسانوں کو اکٹھا جہنم میں ڈال کے اس سے میں نے جہنم کو بھرنا ہے۔ یہ مالک کا اس سے وعدہ ہے، تو وہ کیسے بھری جائے گی؟ اسی آزمائش کے نتیجے میں، کہ جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، آمین۔ بس کریں جی، آج کا سبق دہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کلن، ہر ایک، لما، جب بھی وہ پیش ہوگا یعنی اپنے رب کے سامنے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، ضرور وہ پورا دے گا ان کو، ربو کا، تیرا رب، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ۔ انہو، بے شک وہ، بما یعملون، ساتھ اس چیز کے جو وہ عمل کرتے ہیں، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم، پس تو قائم رہ، کما، جس طرح سے، امرتا، تجھے حکم دیا گیا ہے، ومن تابا، معک، اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا آپ کے ساتھ، جو لوٹے ہیں آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو یا بغاوت نہ کرو اللہ کے حکموں سے، انہو، بے شک وہ، بما تعملون، ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا، اور نہ تم جھک جاؤ، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جو ظالم ہوئے، فتمسکم النار، تو چھوئے گی تم کو آگ، وما لکم، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من اولیاء، کوئی دوست، ثم، پھر، لا تنصرون، نہیں تم مدد کیے جاؤ گے۔ واقیم الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز کو، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، وزلفن، اور قریبی حصے میں، من اللیل، رات کے، ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، وہ لے جاتی ہیں برائیوں کو یا مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، ذالک، ذکرہ، یہ نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت کرنے والوں کے لیے یا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، اجر نیکیاں کرنے والوں کا۔ فلولا کان، پھر کیوں نہ ہوا یا کیوں نہ ہوئے، من القرون، قوموں میں سے یا بستیوں میں سے، یا پہلی قوموں میں سے یا پہلی بستیوں میں سے، من قبلکم، تم سے پہلے، اولو بقیۃ، نیکی والے یا اچھائی والے، ینہونا، وہ روکتے، عن الفساد، فساد سے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا ممن، مگر تھوڑے ان میں سے، انجینا، کہ نجات دی ہم نے، منہم، ان کو، واتبع الذین، اور پیروی کی ان لوگوں نے، ظلموا، جو ظالم ہوئے، ما اترفوا فیہ، اس چیز کی جس میں وہ خوشحالی دیے گئے، وکانوا، اور تھے وہ یا ہو گئے وہ، مجرمین، مجرم۔ وما کان ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، لیہلک القری، کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو، بظلم، ساتھ ظلم کے، واہلھا، اور اہل اس کے یا رہنے والے اس کے، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہوں۔ ولو شاء ربک، اور اگر چاہے رب تیرا یا اگر چاہتا رب تیرا، لجعل الناس، ضرور بنا دیتا لوگوں کو، امۃ واحدۃ، امت ایک ہی، ولا یزالون، اور ہمیشہ رہیں گے، مختلفین، اختلاف کرتے، الا، مگر، من رحمہ، جس پر رحم کیا ربک، تیرے رب نے، ولذالک، اور اسی لیے، خلقہم، اس نے پیدا کیا ان کو،
وتمت کلمت ربک، اور پوری ہوگی بات تیرے رب کی، کہ لأملأن، ضرور میں بھر دوں گا، جہنم کو، من الجنت، جنوں سے، والناس، اور لوگوں سے، اجمعین، سب سے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا۔